ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمر سے کی۔ سلمہ یثرب کے قبیلے بنی نجار کی تھی اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہاشم کو یہ پسند آئی اور وہ ان سے شادی کر کے انہیں مکہ لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد سلمہ امید سے ہو گئی اور جب پیدائش کے دن قریب آئے تو ہاشم نے انہیں ان کے میکے یثرب پہنچا دیا اور ہاشم خود تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے گئے۔ مگر وہیں ایک جگہ غزہ میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد وہ مکے واپس نہیں گئیں بلکہ اپنے بچے کے ساتھ یثرب مدینے ہی میں رہنے لگیں۔ ہاشم کے انتقال کے بعد مکے میں منصب سقایا اور منصب رفادہ مطلب کو مل گئے۔ یہ ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے۔ ہاشم کے انتقال کو 6-7 سال گزر گئے۔ مطلب کو اس عرصے میں اپنے بھتیجے شیبہ کا خیال ہی نہیں آیا، مگر ایک دن اچانک انہیں بھتیجے کی یاد آئی اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ وہ فوراً مدینے کو روانہ ہو گئے اور سیدھے سلمہ کے پاس پہنچے۔ مطلب نے سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سلمہ کا یہ اکلوتا اور چہیتا بچہ تھا، اس لیے انہوں نے بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن مطلب برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ سلمہ تیار ہو گئی۔ مطلب اسی وقت شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکے کو روانہ ہو گئے۔ جب مطلب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا مطلب کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ مکے والوں نے شیبہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ مطلب اپنے لیے کوئی غلام خرید کر لائے۔ یہ سمجھ کر لوگوں نے ایک دم پکارنا شروع کر دیا، عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ مطلب نے فوراً لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ تمہارے سردار ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، میں اسے مدینے سے لے کر آیا ہوں۔ اس طرح لوگوں کو شیبہ کی اصلیت تو معلوم ہو گئی، مگر ان کا نام عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ ان کا اصل نام بالکل ہی بھول گئے۔ مطلب کے انتقال کے بعد منصب رفادہ اور منصب سقایا کے متولی عبد المطلب شیبہ بن ہاشم بن گئے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے تھے اور اصل میں یہ انہی کا حق تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح بہت نیک اور سخی تھے، وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ مکے والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ جب سے زمزم کا کنواں بند ہوا تھا اس وقت سے مکے میں کوئی کنواں نہیں رہا تھا۔ یہ کنواں عبد المطلب کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے بنی جرہم نے پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا، اور اب لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ کبھی یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ اس کنویں کو قبیلہ بنی جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا، کیونکہ جب قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکے کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے، انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا، اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصہ کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ اگلی رات عبد المطلب نے خواب میں پھر اسی شخص کو دیکھا جو ان سے کہہ رہا ہے زمزم کھودو۔ عبد المطلب نے اس آدمی سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس نے بتایا کہ یہ پانی کا ایک کنواں ہے جو تمہارے باپ اسماعیل کی نشانی ہے، جو فلاں جگہ پر ہے، اور صبح تمہیں اس جگہ ایک کوا ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سچ مچ ایک کوا زمین کورید رہا تھا۔ اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے اس کا ذکر کیا تو وہ خود بھی کھودنے پر تیار نہیں ہوئے اور عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے، مگر عبد المطلب فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ کنواں ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت تک عبد المطلب شیبہ بن ہاشم کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اس لیے انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔